آج کل میڈیا میں موسیقی کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، سب حدیثیں ضعیف ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک حدیث بھی نہ ہوتی، حالانکہ حدیث صحیح بھی موجود ہے، ضعیف بھی ہیں تو وہ اتنی کمزور نہیں، نہ ان میں کچھ جھوٹا راوی ہے، معمولی حافظے کی کمی ہوئی تو کیا ہوا، بے شمار لوگوں نے وہ بات کہہ دی تو پکی ہو جاتی۔ سب لوگوں کے حافظے ہیں، ابھی لوگ پوچھ رہے تھے مولانا آپ کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح، تو اب یہ کہہ دیں کہ ان کے حافظے کمزور ہے، رادنین کی باتیں، یہ کوئی بات نہیں۔ حدیثیں بالکل موسیقی کی حرمت کی پکی۔ میں کہتا نہ ہوتی، بالفرض ذکر ہی نہ ہوتا دین میں کہ موسیقی بری ہے، پھر بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، یہ میری بات پلے باندھیں، ہر بات پر حدیث دکھاؤ، قرآن دکھاؤ، کوئی نہیں، یہ صرف شیطان لوگ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ موسیقی کے نتیجے دیکھو کہ عورتوں کا بے پردہ ہونا، مردوں عورتوں کو ملے، اس سے نتیجے کیا نکلے؟ اگر تو اس سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو رہی، لوگ پہلے سے نیک بن رہے ہیں، تو بسم اللہ، دین ضرور کہے گا ٹھیک ہے۔ جس سے دیکھتے ہیں کہ قرآن سے محبت ہٹ کی جاتی ہے، عیاشی کی طرف جا رہا آدمی، دن دن غرق ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جی السلام علیکم۔ موسیقی کے بارے میں سمجھ، موسیقی تنا نہیں رہی، اب ہر مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ نتائج کیا ہے۔ جو چیز برے نتیجے دے رہی ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رسول جی السلام علیکم، سب حرام ہے۔ دو شر پیدا کریں، اللہ کا دین کیوں حلال کریں؟ السلام علیکم۔ باقی جو زیادہ ہی دلیل مانگتے ہیں نا، میں اب یہاں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پخانہ حرام ہونے کی دلیل اگر کوئی دکھا دینا کہ قرآن و سنت نے کہا پخانہ نہ کھاؤ، لے آئے وہ دلیل جہاں یہ ذکر کیا، لفظ نہیں ملے گا کہیں کہ حرام ہے، دھونے کا ذکر ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ لفظ جیسے یہ مانگتے ہیں کہیں لکھا ہو کہ پخانہ حرام، مردار حرام کہا کیا، تو یہ نہیں آئے۔ پیشاب نہیں کہا گیا، عیسائی پیتا تھا، کہتا تھا اس میں تو شفائی بڑی ہے، میں اپنا پیشاب پیتا، کیا کریں؟ اس طرح کے مطابق حرام دکھاؤ، حرام دکھاؤ۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ایک بات کے نتیجے دیکھو، اگر وہ نتیجہ اچھا نکل رہا ہے، بے پردگی سے لوگ بڑے پرہیزگار بن رہے ہیں، لڑکیاں، اور اگر گینگ ریپ ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، لڑکیاں یرانے لگا رہی ہیں، تو تمہیں نظر نہیں آتا کہ آ گیا جس نے تمہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ کلیہ یاد رکھا، ایک ایک نا مسئلہ پوچھنا، بس نتائج ٹھیک ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جی فرمائیے بھی۔ آپ موسیقی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ عمومی طور پہ یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان، مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ چھوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے، اور اس زور کے ساتھ ہے کہ کل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی۔ تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے، وہ قرآن مجید کے اس سری ارشاد کے خلاف بات کرتا ہے۔ تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہیں۔ ان کا کنٹینٹ دیکھا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی چیز، وہ 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ حرام صرف وہ چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ اس آیت میں اوپر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، لوگوں سے پوچھو اس کو کس نے حرام کیا ہے۔ بلکہ عام طور پر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کر دی ہیں تو یہ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا بھی جواب دے دیا ہے، آگے فرمایا ہے للذین آمنوا، میں نے پیدا ایمان والوں کے لیے کی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں۔ ان کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ دیکھیے مولانا الطاف حسین حالی
ہمارے بڑے شاعروں میں سے ہیں، خود شاعر ہیں، مسدس میں کہتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو یہ شاعری پر تبصرہ نہیں ہے، یہ شاعروں نے جس طرح کی شاعری کی ہے اس پر تبصرہ ہے۔ تو کوئی تصویر، کوئی موسیقی، کوئی غنا، کوئی اور چیز اگر اپنے اندر ولگیرٹی رکھتی ہے، اگر وہ بدکاری کو فروغ دے رہی ہے، اگر اس کے ذریعے سے شرک کی تبلیغ ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ ان میں سے ہر چیز بالکل جائز ہے، حرام صرف 5 چیزیں۔ حجاب۔ اچھا علامہ صاحب، موسیقی کے بارے میں بتائیے گا۔ موسیقی کے بارے میں ہم اکثر لوگوں کو سنتے بھی رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ بتائیے جائز ہے نہیں جائز، یا اگر جائز ہے تو کیا لمٹس ہیں، ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے؟ حافظ صاحب، بنیادی طور کے اوپر قرآن پاک کی 9 آیات ہیں جہاں سے موسیقی حرام نکلتی ہے، لیکن میں وہ 9 آیات رکھنے کی بجائے آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جی۔ کہ آمدی صاحب کے ساتھ ایک ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میں نے 8-9 آیات پیش کی۔ انہوں نے کہا یہ جو تشریحات ہے یہ صحابہ نے کی ہے۔ اب بتائیں کس نے کرنی ہے؟ قرآن کی تفسیر کی تشریح صحابہ ہی نے تو کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے دماغ میں ایک بات ڈالی، اور وہی بات میں آج یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ میں نے کہا آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں کہ منکر ہیں؟ میں نے اس وقت ظاہر ہے تھوڑا سا ان کو چھیڑنے کے لیے کہا، تو وہ کہا آپ میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں منکر حدیث ہوں۔ ہمیں منکر حدیث نہیں ہے۔ میں کہا بخاری مانتے کہتے ہیں میں نے کہا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور وہی حدیث ہے آپ کو موسیقی کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ ان قریب میری امت شراب کو، سونے کو اور موسیقی کو حلال کر لے گی۔ اب مجھے بتائیے یہ حدیث یہ ان قریب میری امت کر لے گی حلال، اگر پہلے سے حلال ہے تو کیا کرے گی؟ حرام ہے تو حلال کرے گی نا۔ اس سے بڑی حرام کی قطعی ہمارے ساتھ یہ جو آپ کو علماء بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا، موسیقی کی قطعی نص پیش کرے ہر حرمت کی، اس سے زیادہ دلیل قطعی کیا؟ یہ دلیل قطعی نہیں ہے کہ ان قریب میری امت حلال کرے گی، تو اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اس کے جواب میں آئیں بائیں شائیں ایک اب بندہ کیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے کان بند کیے تھے، صحابی کو نہیں تھا کہا بانسری کی آواز سن کے، رسول اللہ نے اپنے کان بند کیے تھے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا رسول معاذ اللہ معاذ اللہ، موسیقی کے اوپر بحث چلی، کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں ناچی تھی، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہے بچیاں انصار کی نابالغ بچیوں نے آ کے گیت گایا۔ ایک جاریہ، حدیث کے لفظ میں نابالغ بچی کا ذکر ہے، اس نے اس کو محرم عورت بڑی عمر کی بنا کے پیش کرنا۔ تو یہ جو باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے، اور قرآن کی واضح اور صریح نصوص ہیں کہ، اور حدیث کے اندر تو ان اللہ حرم علیکم القوبہ، یعنی لفظ قوبہ ڈھول کا لفظ ہے، کنین یعنی تار جس کے اندر تاریں لگی ہوں، یعنی رسول اللہ نے تو ان آلات موسیقی کو حرام قرار دیا۔ تو منکرین حدیث کے لیے بھی وہ بخاری شریف کی یہ جو حدیث ہے متواتر ہے، اور ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس سے ڈینائی کرنا۔ اور جو علماء اہل سنت ہیں وہ اس بارے میں غور کریں کہ وہ موسیقی کی چھوٹ کس وجہ سے دیتے ہیں۔ جب حدیث بخاری کے اندر آ گئی کہ ان قریب میری امت اس کو حلال کرے گی تو حرام ہے۔ زیادہ علماء تو نہیں دیتے گنجائش اس کی، کچھ اکا دکا تو ہے نا۔ جی جی جی، حتیٰ کہ امام احمد رضا ہاں بریلوی دیکھے، ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے فتوی تکفیر کے اوپر ان کے، لیکن انہوں نے بھی موسیقی کو حرام لکھا ہے۔ حتیٰ کہ جو ان کے ہاں سماع قوالی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے موسیقی کے آلات کو حرام ہی لکھا ہے۔ لیکن چونکہ اکا دکا کی بات اصل میں کیوں پھیلی یہ بھی سنیں، ہمارے مذہبی طبقے کے اندر ایک طبقہ سماع کے اندر موسیقی کے آلات استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ بالعموم جو برائیاں ہیں، زنا ہے یا شراب ہے یا رشوت ہے، اس کے اندر آپ کو علماء ملوث تو نظر نہیں نہ آتے، یا میں کہتا ہوں چاہے منافقت کا لبادہ اوڑا اس کے خلاف ہوتے ہیں نا۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک مذہبی طبقہ بہرحال ایسا موجود ہے جو رسول اللہ کی نعت، رسول اللہ کی حمد موسیقی کے آلات پہ پڑتا ہے۔ یہ ہمارے لیے پرابلم ہے، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ زیادہ سنگین جرم ہے۔ اگر موسیقی ویسے حرام ہے تو رسول اللہ کی نعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حمد بیان کرنا موسیقی کے اوپر، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ ان کا وہاں پہ بیت اللہ میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ جس قرآن میں سیٹی اور تالی کی اجازت نہیں ہے اس میں موسیقی کے آلات کی اجازت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھنٹی کی آواز ہے نا، جو اونٹ کے گلے میں قافلے کے، اس کو کہا یہ شیطان کی آواز ہے، یعنی جس اسلام میں گھنٹی کی آواز اور دف کی جو آواز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ پیش کیا جاتا ہے موسیقی کے حلت کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی آواز کو بطور شور جائز قرار دیا، یعنی اس سے شور ہوتا ہے، دف میں کوئی موسیقی کی بات نہیں ہے، اس سے صرف یہ پتہ لگتا ہے اس گھر میں نکاح ہو رہا ہے، یعنی دھم 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 دھک دھک کی آواز آ رہی ہے اور اس کے اندر بھی جھانجھر کوئی نہیں ہے۔
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نکاح ہو رہا ہے, اعلان نکاح ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. ورنہ موسیقی کے ہر آلے کی نام لے کے ممانعت ہے, اور موسیقی کلی طور پہ شیطان کی طرف چلنے والی ہے. بلکہ ایک حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جب انسان سفر پہ جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں کہتا ہے چل گنگنا. حالانکہ گنگنانا یعنی بغیر موسیقی کے آلات کے شعر پڑھنا تو جائز ہے نا اسلام میں, گنگنانا. لیکن اس کو بھی شیطان کے ساتھ منسوب کیا کہ اگر آپ کی آواز اور لے گانوں کے برابر ہو تو یہ تو 100% اسلام میں حرام ہے, اور اس کی اباحت اور اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا یہ بالکل معیوب ہے. لیکن مجھے یہ دکھ ہوتا ہے, یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو ایک پیر صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے آگے یہ جواب دیا کہ یار اب بندہ کیا کہ یہ بھی دکھ والی بات. انہوں نے آگے کہا کہ موسیقی حلال ہے. میں کہتا ہوں علامہ صاحب کے جواب میں حلال ہے حلال ہے حلال ہے. میں نے کہا کیسے حلال ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے, وہ ڈھول بجا رہے تھے. یار یہ دلیل ہے, اب یہ دلیل ہے, اب بتائیے یہ دلیل ہے. اور تمہارے جو ہیں بابے قرآن پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کے جنت کی طرف, یہ کوئی دلائل نہیں ہے. یہ تو ایک آپ خود سمجھے علمی لیول پہ دلیل ہو تو ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں.